اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اولاد سے شکوے تو کرتے ہیں، اولاد سے شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں جب ہم اپنے گھر کے اندر قرآن کو نافذ کریں گے، قرآن کے اندر اسلام کو نافذ کریں گے، قرآن کے اندر حضور کی شریعت کو نافذ کریں گے، تو پھر بچوں کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بچے خود ہی ادب کریں گے، بچے خود ماں باپ کا کہنا مانیں گے۔ شرط کیا کہ پہلے خود اللہ کی بارگاہ میں جھکو، اولاد تمہارے سامنے جھک جائے گی۔ ایک عورت تھی، ایک عورت با پردہ تھی، اس کا نکاح ہوا نا، اس نے شرط رکھی نکاح سے پہلے کہ میں اس بندے سے نکاح کروں گی جو ساری زندگی مجھے پردہ کے اندر رکھے گا۔ ساری زندگی کس کے اندر رکھے گا؟ پردے کے اندر رکھے گا، اس سے میں شادی کروں گی، اس سے نکاح کروں گی۔ ایک نوجوان راضی ہوا، کہنے لگا کہ میں ساری زندگی تجھے پردے کے اندر رکھوں گا، میں تیرے پردے کی حفاظت کروں گا، تم مجھ سے نکاح کر۔ اس نے پیغام بھجوا دیا۔ عورت کو پتہ چلا کہ فلاں نوجوان نے یہ ضمانت دی ہے، یہ گارنٹی دی ہے، اور اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ساری زندگی مجھے پردے کے اندر رکھے گا، وہ راضی ہوگی نکاح کے لیے۔ نکاح ہوا، پردہ رہا، پردہ کرتی رہی۔ ایک اللہ نے بیٹا عطا کیا پردے کے اندر، پردے کے اندر اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا۔ اب جب بیٹا عطا ہوا نا تو شوہر رات کو ایک دن تھکا آ رہا آیا، کہنے لگا کہ میں کھیتوں میں کام کر کر کے، کھیتی باڑی کرتا، کہہ رہا میں کھیتوں میں کام کر کر کے تھک جاتا ہوں، تم ایسا کرو کہ مجھے کھانا وہاں پر دینے آ جایا کرو۔ وہ راضی ہو گئی اور اس نے نا کھیتوں کے اندر کھانا دینا شروع کر دیا۔ اب کھانا کھیتوں کے اندر پہنچانے لگ گئی، پہنچاتی رہی تو پردے کے اندر سستی ہونے لگ پڑی۔ اللہ نے دوسرا بیٹا بھی عطا کر دیا۔ جب دوسرا بیٹا عطا ہوا نا تو اس کا آدھا پردہ ختم ہو گیا، کیونکہ خامد نے یہ کہا کہ تم مجھے کھیتوں کے اندر میری مدد کیا کر، میرا ہاتھ بٹایا کر، دو بیٹے ہو گئے اور میں اکیلا سنبھال سکتا نہیں ہوں۔ اور وہ کھیتوں میں کام کرانے لگی۔ اب آدھا پردہ رہ گیا، نیم پردہ ہوگی، کبھی پردہ ہوتا اور کبھی نہ ہوتا۔ اب جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو پردہ سارا چلا گیا، کیونکہ خاوند نے جب اسے فورس کیا میرے ساتھ کام کرائے تو سارا پردہ اتر گیا۔ جب بالکل بے پردہ ہو گئی، کام کرانے لگی ساتھ، تو ایک دن شوہر بیٹھا ہوا گھر کے اندر، کہنے لگا کہ تیرا پردہ کہاں چلا گیا؟ جو تو پہلے کہتی تھی میں نکاح اس سے کروں گی جو مجھے با پردہ رکھے گا، میرے پردے کا خیال رکھے گا، اب تیرا پردہ کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا یہ بات ہے، پردہ تو میرا تیری وجہ سے گیا، میں تجھے کھیتوں میں پہلے کھانا دینے کے لیے آتی، پھر میں خود کھیتوں میں کام کرتی، حتیٰ کہ پردے کا خیال نہ رکھ سکی، تو نے کہا تیسرا بچہ بھی ہو گیا اور اس کے لیے مجھے اور محنت کرنا پڑی اور میرے پردے کا خیال نہیں رکھ سکی۔ اچھا یہ بات ہے، آج تو مجھے خود ہی کہہ رہا ہے کہ پردہ تیرا کہاں چلا گیا، تو میں تجھے بتاتی ہوں کہ پردے کا فائدہ کیا ہے، ذرا کمرے کے اندر جا تم۔ شوہر کو کمرے کے اندر بھیج دیا، سین کے اندر وہ عورت بیٹھ گئی۔ اس نے کیا کیا؟ زور زور سے چلانا شروع کر دیا، اپنے بال کھول لیے، زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ بڑا بیٹا آیا جو پردے کے اندر پیدا ہوا تھا، وہ آ گیا اور پوچھا اماں جان کیا ہوا، کیا بات ہو گئی کہ آپ اتنا رو رہی ہیں، چلا رہی ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ مجھے تیرے باپ نے مارا ہے، تیرے والدین نے تشدد کیا ہے، میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو بیٹے نے ماں کی ساری کہانی سنی تو کہنے لگا اماں کیا ہوا؟ اگر باپ نے تجھے آج ماری دیا ہے، میرے ابا نے تجھے آج مارا ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ تجھ سے پیار بھی تو کرتا ہے اور تجھے کھلاتا بھی تو ہے، تجھے پلاتا بھی تو ہے۔ وہ بیٹا ماں کو سمجھا کر چلا گیا۔ اب دوسرا بیٹا آیا جو کب پیدا ہوا تھا؟ جب ماں آدھے پردے میں تھی اور آدھے پردے میں نیم بے پردہ ہو چکی تھی، اس وقت پیدا ہوا تھا دوسرا بچہ آ گیا۔ ماں چلا رہی ہے، ناٹک کر رہی ہے، رونے کا اور تشدد کا، ظلم کا۔ بیٹے نے پوچھا ماں کیا ہوا؟ دوسرے بیٹے نے کہنے لگا ماں نے کہا کہ تیرے باپ نے میرے اوپر ظلم کیا، تیرے ابا نے مجھے مارا، تشدد کیا میرے اوپر۔ اب وہ بیٹا چلایا، باپ کو برا بھلا کہنے لگا، لیکن بس کہہ کرنا واپس چلا گیا۔ تیسرا بیٹا آیا جو اس وقت پیدا ہوا تھا کہ جب ماں بالکل بے پردہ ہو چکی تھی،
اب ماں نے ناٹک کیا رونے والا بیٹے کو دیکھ کر، بیٹا دوڑا ہوا آیا، ماں کیا ہوا؟ سب سے چھوٹا بیٹا کہنے لگے تیرے ابا نے میرے اوپر ظلم کیا، تشدد کیا، مجھے مارا، مجھے پیٹا۔ تو اب بیٹا جو بے پردگی کے اندر پیدا ہوا تھا اس نے ڈنڈا نکال لیا، کہنے لگا کہاں ہے میرا ابا، مجھے بتاؤ۔ اونچی اونچی گالیاں بکنے لگا اپنے باپ کو کہ میں اپنے باپ کو سزا دوں گا، اس کی یہ جرت۔ ماں نے بیٹے کو سمجھایا، بیٹا واپس چلا گیا۔ اب اپنے شوہر کو بلوایا، کہنے لگی تجھے سمجھ آئی کیا؟ کہنے لگے دیکھ میرا بڑا بیٹا مکمل پردے کے اندر پیدا ہوا تھا، آج اس نے تیرا بھی پردہ رکھا تھا۔ اس نے یہ کہا، جب میں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ تیرے ابا نے تشدد کیا تو میرے بڑے بیٹے نے یہ کہا اماں کیا ہوا؟ اگر ابا تشدد کرتا ہے تو پیار بھی تو کرتا ہے، تجھے کھلاتا بھی تو ہے۔ وہ پردے کے اندر پیدا ہوا تھا، اس نے تیری عزت کا پردہ رکھا۔ اور دوسرا بیٹا جو نیم بے پردگی کی حالت میں پیدا ہوا تھا اس نے تیری عزت کی آدھی لاج رکھی، اور جو مکمل بے پردگی میں پیدا ہوا تھا اس نے کوئی تیری لاج نہیں رکھی۔ یہ ہے پردے کا فائدہ کہ اگر پردے کے اندر عورت رہے گی، بچے پیدا ہوں گے تو وہ بچے عزت والے ہوں گے، ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے، تابع دار ہوں گے۔ اگر ماں متقی اور پرہیزگار ہو تو بیٹے امام حسین جیسے پیدا ہوتی ہیں، ماں متقی پرہیزگار اور نمازی ہو تو بیٹے داتا علی حجویری جیسے پیدا ہوتی ہیں، ماں پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والی ہو تو بیٹے بابا فرید جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ ماں ڈرنے والی ہو اور اللہ اللہ کرنے والی ہو اور قرآن سنا کر بیٹے کو سلانے والی ہوں اور بیٹوں کی پرورش کرنے والی ہوں تو بیٹے غوث الاعظم جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ماں کے اوپر ہے کہ اگر ماں عظیم ہوگی تو بیٹے بھی کیا ہوں گے؟ عظیم ہوں گے۔